عزت تکریم علماء اہل سنت مفتیان ذوی الاحترام جملہ حفاظ و قراء ائمہ مساجد صدر جلسہ رقیب جلسہ محفل طاقہ میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھی و عزیز بچوں و جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا کل خواش زادہ قرب و قبا امداد کن۔ غوث اعظم بنانے بزر اسامہ مدد قبلہ یتیم مدد کعبہ امام مدد بگرداد بلا رفتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری ناڑے یا غوث اعظم زنم گنز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت تجار جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام تو جاں فدا نہ بس ایک جاں وہ جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کرے سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول قرآن رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں باوازیں بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور اہل بستی کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجا کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ مولا کریم سب کی کوششیں کابشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں مولا تمام حاضرین کو زہرا کے لالوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ منبر رسول پر جتنی بھی شخصیتیں جلوگر ہیں تمام شخصیتیں منفرد حیثیت کے مالک ہیں، فردن فردن سب کا ذکر کرنا یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے اور میں سب کے نام سے واقف بھی نہیں ہوں۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی علماء منبر شریف پر تشریف فرما ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں اور یاد رکھیے گا جب تک زمین پر علماء کا قدر موجود رہے گا حضور کی اس امت پر خدا کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہے گی۔ میں تمام اہل سنت کے ہر فرد سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ اپنی لمبی عمر کی دعائیں مانگا کریں یا
اپنے جسم میں برکت کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں تو 1 منٹ کے لیے جھولی ان علماء کے نام سے جتلا لیا کریں اور کہا کریں مالک ان علماء کا سایہ امت کے سر سے قائم رکھنا، اس لیے کہ آج سروں پہ ٹوپیاں ہیں انہی علماء کی عطائیں ہیں، آج چہروں پہ داڑیاں ہیں اسی جماعت کا صدقہ ہے، آج جو ہمیں کلمے آ رہے ہیں انہی مکتب اور مدرسے میں پڑھانے والے علماء کی کوششوں کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ مبارک جماعت ہے کہ اگر یہ کسی کے حق میں ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس کے بگڑے مقدر سوار آتا ہے۔ میں نہیں بات کروں گا مزید، بس اتنا پوچھوں گا وہ لوگ جنہیں صرف نعت میں حال آتا ہے اور تقریر میں کوئی ملال نہیں آتا تو وہ سائیڈ ہٹ جائیں، محفل میں صرف وہ بیٹھے کہ جو میرے لیے نہیں، عظمت رضا کے لیے نہیں، بھائی حسن اطہر صاحب کے لیے نہیں، مفتیان کرام کے لیے نہیں، وہ بیٹھے جو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے آئے بیٹھے۔ سیدھی سی بات ہے، میں کوئی بہت زیادہ لپیٹ لپاٹ کے بات نہیں کروں گا، میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں اور کوشش یہ رہے گی اللہ کریم کہ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ جتنی دیر سنیں محبت کے ساتھ سنیں۔ ہمارے شہر کے نائب قاضی حضرت علامہ مولانا مفتی منظور عالم صاحب قبلہ تشریف فرمائیں اور ہمارے منبر شریف پر یہ تمام ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس سفر کا آغاز اپنے جملوں سے کروں کہ شکر پروردگار ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ شکر پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے، اور جو لوگ سرکار اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ ہیں خدا کا شکر ہے وہ اس کامیابی کی منزل پر فائز ہیں جس کا اشارہ اور جس کا اشارہ میرے امام نے یوں ہمیں بتایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کا شکر ہے ہم بریلوی ہیں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں۔ ہماری خاصیت یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے اہل بیت کا دامن ہے اور ہمارے دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے۔ نہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں نہ ہم اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، ہم دونوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان دونوں کا رشتہ میرے حضور سے بڑا قریبی رشتہ ہے۔ ایک بات بہت غور سے سنیے گا، اندازہ نیا میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید اتر جائے میرے دل میں میری بات۔ آج اتنی بڑی تیزی سے ہمارے جماعت کے درمیان آتے جا رہے ہیں اور جب سے انجینئر اور پلمبر جیسے لوگ سوشل میڈیا پر آئے ہیں انہوں نے نوجوانوں کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کہوں گا حوصلے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نہیں ہزار نمبر بھی آ جائے، ایک انجینئر میں سینکڑوں انجینئر آ جائے، ایک ڈاکٹر میں 1000 ڈاکٹر بھی آ جائے تو سب کی اپنی تحقیق اپنی جگہ ہے، میری بریلوی کے احمد رضا کی تحقیق اپنی جگہ ہے۔ ہمیں یہ فتنے بالکل بھی اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے جب تک ہم بریلوی کے احمد رضا سے جڑے رہیں گے۔ ہمیں کتنی سادگی کے ساتھ عبرہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب تو ٹوپیاں پہننے والے لوگ کہتے ہیں میرے معاویہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اب تو داڑھی والا بندہ کہہ جاتا ہے ابو بکر کی افضلیت پہ بات کیوں کی گئی؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم یہ ان کے تذکرے بھی حضور کی نعت میں شامل ہے، اور یاد رکھو نعت کا ہمارا رشتہ یہ ہے کہ نعت آنی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، اما قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گا جائے۔ میں کہ نوجوان سے گزارش کروں گا خدا اپنے فکر کی حفاظت کرے، اپنے نظریے کی حفاظت کرے۔ میں موٹی سی بات بتا دوں، ہمیں بیت کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا تعلق حضور سے گہرا ہے، ان کا رشتہ حضور سے ہے، ان کو حضور کی نسبت کی بنیاد پر مانا جاتا ہے، تو پھر ابو بکر کو بھی اسی نسبت سے مانتے ہیں، ہم عمر کو بھی اسی نسبت سے مانتے ہیں، نبی کے غنی کو بھی اسی نسبت سے مانتے ہیں، اور مولا علی کو بھی اسی نسبت سے مانتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کو یہ بات ہضم نہ ہو تو بھی میں تقریر کے بعد میری طرح ہوں گا، آ جائیے گا، انشاءاللہ ایسی ڈوز دے کے جاؤں گا کہ ساتھ پشتوں تو کسی کے اندر ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے۔ میں بات کرنے لگا واللہ تیرا ہضم ہو جائے۔ میں نے ایک موٹی بات کہہ دی، ہم صحابہ کو بھی اس لیے مانتے ہیں، صحابہ کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ نسبت حضور کی ہے، اور اہل بیت کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ نسبت اور بریلی سے آواز آتی ہے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میں پہلے بتا دوں بڑا پکا بریلی، اور مجھے نہ سورہ کلی پسند ہے اور نہ سورہ کلی پسند ہے، مجھے صرف پی ٹی ایس پسند ہے، لیکن بھگاتا میں کسی کو نہیں ہوں، میں بھگاتا کسی کو نہیں ہوں، میری کوشش ہے ساری بیٹھے اور سنیں، اس لیے کہ اپنے پاس چوری کا مال نہیں، امام احمد رضا تجوری کا مال ہے، اور ہمیں معلوم ہے، ہم چھپا کے اس لیے بات نہیں کرتے کہ گھٹیا مال نہیں ہے، ایک نمبر کا مال ہے، ایک نمبر کا مال ہے۔ ابھی نعرہ لگایا تھا یا حسن یا حسن، زور سے یا حسن، ہم وہ لوگ ہیں جو مولا حسن کو بھی مانتے ہیں، مولا حسین کو بھی مانتے ہیں، ورنہ ایسی جماعتیں بھی ہیں، اللہ صاحب ایسی جماعتیں بھی ہیں کہ جن کے محفلوں میں صرف 3 نام ملتے ہیں، 3 نام ملتے ہیں، سنیے حضرات، جن کی محفلوں میں صرف 3 نام ملتے ہیں، مولا حسین کا نام، غازی عباس کا نام اور سیدہ زینب کا نام، اور کہنے کو علی کے گھر سے پیار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر سچ میں علی کے گھر سے پیار کرنے لگو نا تو پھر کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اسی جنگ میں جس میں حسین ابن علی ہے نا، اس میں ابو بکر بن علی بھی، عمر بن علی بھی، عثمان بن علی بھی، پتہ چلا علی نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے یاروں کے نام پہ رکھے تھے، تو یاروں کے نام پہ تبھی رکھے نا کیونکہ یاروں سے پیار تھا اور پیار ہے اور پیار رہے گا، اس لیے تو یہ نام رکھے گئے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ کتابیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں نا، بھائی بیٹھ جائیے پلیز، مہربانی کریں، مجھے بہت زیادہ دادان چاہیے، میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو میری باتیں یہ یہاں سے نکل رہی ہیں نا، یہ یہاں کے ذریعے یہاں تک آ جائے۔ بھائی عاشق رسول صاحب ہے، کمیٹی والے سارے لوگ ہیں نا، بلایا ہے سننے ذرا محمد، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بات ابھی کیا کہی آپ سے، یہ مائک رہنے تو بھائی، اب اگر سب ہٹواؤ گے تو پھر کیا بچے گا؟ توجہ ہے نا؟ چلو آگے میں کیا کہا آپ سے، کیونکہ ہمیں تو اپنی پنچایت میں لگے پڑے نا، پتہ ہی نہیں مولوی کیا کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سلامت رہے اللہ اس جوان کے حضور کا مدینہ دکھا دیا، تو محبتیں ہیں اس لیے تو یہ نام پائے جا رہے ہیں، ہمیں نفرت ہے یزید سے، ایک نام لا کے دکھا دیا، ہم اپنے کتے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے کتے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس نے نبی کے خاندان کو اجاگر کیا، اور ہم حسین سے پیار کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے ہر گھر کے اندر 4-5 حسن حسین نظر آ جایا کرتے ہیں، 2-3 علی نظر آ جایا کرتے ہیں۔ ہاں بھائی توجہ ہے سارے لوگوں کو، خدا آپ کو سلامت رکھے، ہم سنی بریلوی لوگ، ہم ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کے عمر کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کے غنی کو بھی مانتے ہیں، ساتھ مولا علی کو بھی مانتے ہیں۔ معاف کیجئے گا چندنا جاہل گویے آگے قوال کہہ رہا دمادم مست کلندر علی کا پہلا نام، یہ گویے آگے سنیے، اور انہیں ہم نا 5 لاکھ روپے دے کے چارج کر رہے ہیں، جی اچھا صحیح ہے، 5 لاکھ روپے دے کر کے چارج کر رہے ہیں، ایک وقت کے فقیر کی عزت نہیں کرتے جتنے ہم گویوں کی کرتے ہیں۔
اور جبکہ وہ ایمان کا جنازہ نکال کے جا رہا ہے، قوم کا بیڑا گرد کرتے جا رہا ہے۔ محفلوں میں بیٹھو تو ان کی بیٹھو جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے گا، اور ملو تو مدینے والا مصطفیٰ یاد آ جائے گا۔ معاف کیجئے گا میری کڑوی باتیں ہوتی ہیں تھوڑی سی، لیکن انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید تو اتر جائے میرے دل میں میری بات۔ بڑا پیسہ لگایا آپ نے مجھے یہاں بلانے کے لیے، بڑی محنت کی ہے، تو میں کیوں ایسا نہ کروں کہ میں کوئی آج چاپلوسی نہ کروں اور اتنا کڑوا بول کے جاؤں کہ قبر تک میری باتیں یاد آ جائیں۔ بولو چاپلوسی پسند ہے یا کڑوا بولنا پسند ہے؟ شکر ہے، یہی اس امت کی خاصیت ہے، اپنے عمل چاہتا کیسے بھی ہونا آج بھی اپنی اصلاح پسند کرتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس امت اچھی بات ہے، اپنے عمل چاہے جیسے بھی ہونا، لیکن آج بھی یہ امت گمراہی نہیں چاہتی، آج بھی ہدایت چاہتی ہے، آج بھی قوم چاہتی ہے۔ میں تبھی تو کہتا ہوں بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے، ہم سنیوں کا قدر یہ ہے، افضل البشر بعد انبیاء بالتابعین۔ میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو ہر جمعے کو مسجد میں ہوتی ہے، جس کا یہ عقیدہ وہی بولے گا۔ افضل البشر بعد انبیاء بالتابعین، امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق۔ پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر صدیق۔ پہلا نمبر کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق۔ تیسرا نمبر، چوتھا نمبر مولا علی کا۔ چوتھا نمبر، آواز ویسی نہیں نکلی جیسے نکلنی تھی۔ مولا علی کا وہ نام ہے اگر کمزور لے لے تو پہلوان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ یہاں تو سارے مضبوط بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں یہاں تو سارے مضبوط بیٹھے ہیں، آواز نکال کے دکھاؤ مولا کیا بات ہے۔ خدا کرے کہ یہ آواز یہاں سے کربلا جائے، کربلا سے نظر اشرف جائے، وہاں سے خاتون جنت کے چوکھٹ سے ہوتے ہوئے مدینے والے کے روزے تک چلیے گا۔ ٹھیک ہے جی، بدلنا ابو بکر علی 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 سلامت رہے میرا نوجوان۔ توجہ ہے، یا جیو، توجہ ہے سارے لوگوں، ہم بریلوی لوگ، ہم بریلوی لوگ ہیں اور یہ ہمارا مقدر ہے، جنت میں وہی جائے جس کے ہاتھ میں دامن بھی ہوگا اور حضور کے صحابہ کا۔ یہ فل اینڈ فائنل ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ، اس کے علاوہ کوئی چارہ، اس لیے ہمیں فخر ہے اللہ نے امام احمد رضا ہمیں عطا کیا۔ ہم اس بات پر ناز کرتے اللہ نے امام احمد رضا ہمیں عطا کیا۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، مولا کائنات مولا علی آ گیا، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کہنے لگے علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، جو بریلوی لیے وہی بولے علی کس بات کی مبارکباد؟ کہا کہ آج حضور نے نہیں فرمایا کہ جنت کا ٹکٹ میرا علی بیٹھے گا، جنت کا ٹکٹ میرا علی بیٹھے گا؟ پھر حضرت علی نے کہا ابو بکر پھر تو تمہیں بھی مبارک ہو۔ کہا کیوں؟ کہا میں بتاؤں نا۔ کہا کیا بات؟ کہا حضور نے جہاں یہ کہا تھا جنت کا ٹکٹ علی بیٹھے گا، وہ بات کیوں نہیں کہتے جو حضور نے کہی تھی کہ علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا۔ جنت کا ٹکٹ اسی کو ملے گا جس کے سینے میں ابو بکر کا پیار ہوگا، اور ابو بکر کا پیار سنی کے سینے میں ہے۔ جنت کا ٹکٹ علی تو جنت میں وہی جائے گا جو سنی بریلوی ہوگا، جو سنی بریلوی ہوگا۔ اور اگلی بات کرنے لگا ہوں، اگلی بات کرنے لگا ہوں، پہلا نمبر کس کا؟ پہلا نمبر کس کا؟
حضرت ابو بکر صدیق کا یہ کہتے جی یہ تم نے گڑھ لیا یا زبردستی حق مارا گیا ہے؟ حق تو ابو علی کا تھا، ابو بکر آپ کے بیٹھ گئے تھے، چیلنج کے ساتھ کہتا ہے تو کس علی کی بات کرتا ہے؟ ہمارا علی تو اتنا طاقتور ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو خیبر کا چوکر کی ہوا میں چندر بنا کر کے پھینک دیتا ہے، وہ تیرا علی ہوگا اس سے کوئی غریب نہیں لے جائے، یہ ہمارا علی ہے جو خیبر کو نچا کے پھینک دیتا ہے، خدا کی قسم علی ناراض نہیں تھا، اگر ناراض رہا تو ایک لائن لا کے دکھا، ایک آواز تھا جس میں ابھی عمر مسلے پہ ہے، علی نے نیت توڑی ہے، عمر مسلے پہ ہے، ابو بکر مسلے پہ ہے، علی نے نیت توڑی ہے، یا بتا ابو بکر مسلے پہ ہے، علی پیچھے بیٹھے ہو، جب جواب کرتے ہو تم اللہ کرتے ہو، ابو بکر نے سے اللہم صلی علی محمد کہہ کے بات آدم کر دی ہے، قال علی محمد نے کہا ہے، خدا کی قسم کہ نفرتیں تم نے پھیلائی ہے، ان میں پیار کو ایسا تھا، امام ابو بکر ہوتے تھے، مقتدی میں علی پیچھے کھڑے ہو جایا۔ اور سنیں اگلی بات کرنے لگا ہوں، مجھے بتا میں علامہ حسن اطہر صاحب کا نام لوں اور ان کی یاد نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب قبلہ کا نام لوں، ماشاءاللہ میں مفتی منصور صاحب کا نام لوں اور مجھے چہرہ تصور میں نہ آئے، ہوگا نہیں؟ مفتی خالد صاحب شیخ الحدیث صاحب کا نام لوں اور چہرہ تصور میں نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، درود آل محمد پہ پڑھا جائے اور حسنین کریمین کی یاد نہ آئے، ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہم سنیوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب آل محمد پر آتا ہے نا تو ہمارا تصور کھینچ کے حضور کی آل کی طرف چلا جاتا ہے جی، اسی لیے تو آپ نے جو نفرتوں کا بیج بویا ہے نا کہ ان میں نفرتیں تھی، تو بتا کیا کبھی ابو بکر نے درود کا آدھا حصہ چھوڑا؟ نہیں نا، جب نہیں چھوڑا تو پھر نفرتیں کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے صحابہ ہی سے اہل بیت کا احترام سیکھا ہے۔ میرا امام کیا کہتا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے، زور سے تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے اہل نور تیرا، تو ہے اہل نور تیرا، تو ہے اہل نور تیرا، تو ہے اہل نور تیرا۔ رافضیوں کے ایک ایک حرامی کو چیلنج ہے، ایک مصر امام احمد رضا کے بزن ایک مصر لا کے اور سنیوں ملا رکھو، ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کہتے، ہم سینہ کھول کے علی علی کہا توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ آج کے بعد بریلوی ہونے پہ اتنا ہی فخر کرو گے جتنا اپنے حلالی ہونے پہ تم فخر کرتے ہیں۔ بات میں لگاؤں اگلی، خدا سلامت رکھے، میں ایک نعرہ لگاؤں ذرا عشق کا جواب مل جائے، نعرہ میں لگاؤں جواب آپ دے دیں، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بس بڑی اللہ بات کروں گا، توجہ ہے سر؟ یہ ادب کس نے سکھایا ہے؟ بریلی کے احمد رضا نے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کا کلی جس میں حسین اور حسن، حسین اور حسن، حسین اور حسن، پھول یہ میرا امام سکھا رہا ہے، میرا امام سکھا رہا ہے۔ چلو نا آگے میں اگلی بات بتاؤں، ہم نے جو اہل بیت کا ادب سیکھا ہی حضور کے صحابہ سے۔ سلامت رہے، کس سے سیکھا ہے؟ اہل بیت کا ادب ہم نے حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے۔ کیسے؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے، راستے میں امام حسن مل گئے، سنیے، کندھے پہ بٹھا لیا، کسی نے کہا امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، اور آپ بچے کو کندھے پہ لے کے گھوم رہے، فرمایا چپ ہو جا، تو نے میرا رتبہ تو دیکھ لیا، میرے کندھے پہ بیٹھنے والے کو نہیں دیکھا ہے۔
کہتے ہیں یہ وہ حسن ہے جسے میں نے حضور کے کندھوں پر بیٹھے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابوبکر صدیق اور نفرتیں پیدا کی گئی ہیں، لڑانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ سنیں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں میں نے حضور کے کندھے پر بیٹھے دیکھا ہے۔ تاریخ کا یہ باب کتنا حسین ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اگر ہسٹری بتاؤں، تاریخ کا باب ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے نسبت رسول کا کتنا احترام کیا۔ حضرت عقیل جب نئے ایمان لے کر کے آئے، ان کی بھی تمنا یہ تھی کہ میں حضور کی خدمت میں سب سے تیز آگے بڑھ جایا کروں۔ صحابہ اکرام نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عقیل نے دیکھا کہ حضور کی خدمت میں سب سے پہلے ابوبکر آتے ہیں، پانی آقا ماں کے پہلے ابوبکر دیتے ہیں، وضو کریے ہوئے آقا کرے ابوبکر آگے آتے ہیں، مسلم آگے ابوبکر پہلے آتے ہیں، سواری کا حکم آتا ہے ابوبکر تیاری کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر نماز پڑھانے کے لیے مسلم میں آتا ہے تو جس پیچھے ابوبکر صدیق آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عقیل کہتے ہیں کیوں میں یہ نمبر نہیں لے پا رہا ہوں؟ حسد نہیں تھا، یہ بھی سن لیں سارے لوگ، حسد یہ نیکیوں میں سبقت تھی اور رشک تھا کہ کاش جو مقام ابوبکر کا ہے وہ میرا بھی ہو جائے۔ یہ تھا نا، چاہتے تھے آگے نکل جاؤں، چاہتے تھے آگے نکل جاؤں۔ سنیں، ایک دن آئے نا مسجد میں، کوشش یہ تھی کہ آج سب سے پہلے اس جگہ پہ بیٹھوں گا جہاں پہ ابوبکر بیٹھے۔ یہ سوچ کے جب مسجد میں تشریف لائے، پہلے بہت جلدی آئے، دیکھا ابوبکر ان سے بھی پہلے آ کے بیٹھے۔ آ کے بیٹھ کے بولے لو آج پھر جگہ نہیں ملی، تو دیکھیں فرشتہ امتحان لیتا ہے۔ یوں ہی رتبے تو بلند نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں بنے۔ دنیا بھر نے گالیاں دی ہیں، کتنے تانے دیے ہیں، لیکن میرا امام ہر گالی کے جواب میں یہی کہتا رہا، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ کے تنہا شہا تم پہ کرو ہے نا جی۔ ساؤنڈ والے بھائی اس کو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیں، زیادہ کھٹ پھٹ نہ کرے، ورنہ مول بھی کھٹ پھٹ کرنے لگا تو پھر مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا، جو تعلق ہے نا گفتگو کا وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، پھر مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجئے، آئے نے دیکھا پھر ابوبکر بیٹھے۔ میں بتا رہا ہوں کہ عشق کیا ہے ایک دوسرے سے، محبت کیا ہے۔ حضرت عقیل آئے اور دیکھا پھر بیٹھے، کہتے ہیں ابوبکر اٹھو۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں شہزادے کیا حکم، ادب دیکھتے ادب دیکھتے، آج کا بندہ ہوتا ہو بھائی کیا مسئلہ ہے، مسلح میں نے پھیرا پنکھوں کے نیچے میں بیٹھا ہوں، تو کون ہوتا دھکا دینے والا، گولی چل جاتی ہے۔ لیکن کھڑا کیا حضرت عقیل نے، ابوبکر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، جی کیا حکم کا پیچھے عقیل حضور کے خاندان سے۔ حضرت ابوبکر صدیق بغیر کچھ کہ پچھلی صف میں آگے، شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں، کہا اور پیچھے ہٹو، اور پیچھے ہٹو، آخری صف آ گئی، کہا یہاں بیٹھ جاؤں، کہا ہاں کہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بھی مسجد میں ہے، حالت اس وقت میں حضرت علی سوچ رہے ہیں عقیل کو کیا ہوگا، جبکہ حضرت علی کو غصہ آ رہا ہے، کچھ کہہ نہیں پا رہے، نماز سے فارغ ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا ذرا عقیل کو سمجھائے نا، کہا کیا ہوا کہ آج اس نے کیا کیا، دیکھیں ابوبکر کو تو اگلی صف سے اٹھا کے سب سے پیچھے بھیج دیا، حضور سمجھائے نا، نیا نیا ایمان لے کر کے آیا، ذرا اس کو سمجھائیں، حضور بتائیں نا اس نے کیا حرکت کی، ابھی یہ بات آپ شکایت کے طور پہ کریں۔ آقا فرماتے ہیں عقیل کو بلاؤ، حضرت عقیل کو بلایا، سرکار نے اپنے بغل میں بٹھایا ہے، اور بغل میں بٹھا کے آقا نے ڈانٹا نہیں تھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عقیل کیا بات ہو گئی، علی نے آج شکایت لگائی ہے، آقا جی کیا بات ہے، کہا ابوبکر سے تم نے بھی کچھ کہا ہے، بات آنے لگی چلنے لگی۔ آقا نے فرمایا علی یہ تو چھوڑ، عقیل نے کیا کہا تھا یہ بتا، جب اسے پیچھے ہٹایا جا رہا تھا تب میرا ابوبکر کیا کہہ رہا تھا، اس کا لہجہ کیسا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیسا تھا۔ آقا پھر آئے نا ابوبکر کو پوچھے میری بات پر یقین کرے، سرکار نے ابوبکر کو بلایا، کہتے یار بتا تو صحیح کیا بات تھی، آج مسجد میں کیا ہوا، یوں ہی یارے کار نہیں بنے ہیں ابوبکر، کہتے آقا چھوڑیے نا، شہزادے کی ضد تھی، غلام نے پوری کر دی، کیا ہو گیا، اگر شہزادہ یہ چاہتا ہے غلام چوکیوں میں جا کے بیٹھے، ابوبکر بیٹھ گیا، ابوبکر کو اس سے مطلب نہیں کہ کہاں گیا ہے، ابوبکر اس سے خوش ہے کہ شہزادہ راضی ہو گیا۔ یہ ان کا عشق ہے اور یہ ان کا پیار ہے، آقا چھوڑے نا۔ اب ابوبکر کو دیکھیں، ابوبکر کون ہے، اب دیکھیں ابوبکر
کون ہے؟ توجہ ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں ابو بکر کون ہے. جب کہتی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق نے حضور چھوڑے نا, میں پیچھے چلا گیا تھا, شہزادی یہی چاہتے تھے حضور نے نا حضرت عقیل کو کب بغل میں بٹھایا اور بٹھا کے کہتے ہیں عقیل تجھے معلوم ہے ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جب لوگ پتھر مارا کرتے تھے تو ابو بکر میرے لیے اپنا سینہ لوگوں کے پتھروں کے سامنے کر دیتا تھا. تجھے پتہ ہے نا ابو بکر کون ہے؟ ہجرت کی رات ابو بکر میرے ساتھ تھا, غار میں میرے لیے سانپ نے اس کو ڈسا ہے. تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کون ہے؟ میرے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں, اس کو مارا گیا, اس کو پیٹا گیا. ابو بکر وہ ہے جس نے میرے لیے زندگی نام کر دی. حضور باتیں بتاتے جا رہے ہیں, نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. آقا فرماتے ہیں دل تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کون ہے؟ بس اتنا سمجھ لے جس مسجد میں بیٹھا ہے نا, اس مسجد کی جو قیمت ادا کی گئی ہے میرے ابو بکر کے پیسے سے ادا کی گئی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم کی آنکھ میں آنسو ہے. ابو بکر صدیق ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں, سرکار معافی چاہتا ہوں شہزادے کو کچھ نہ بولے. کہتے ہیں ابو بکر چپ ہو جاؤ, آج مجھے کہہ لینے دو. آقا نے فرمایا جی ابو بکر کو جاننا چاہتے ہو تو سنو, جتنوں نے اسلام کا احسان کیا ہے محمد سب کا بدلہ دے کے جا رہا ہے, لیکن ابو بکر وہ ہے جس کا میں نے بدلہ نہیں دیا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, میں ابو بکر کا ہاتھ کر کے رب کی بارگاہ میں لا کے کہوں گا میں سب کا بدلہ دے کے آیا ہوں, ابو بکر کا بدلہ نہیں دیا ہے. اللہ ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ دے دے تو اللہ فرما. بس وقت کم ہے میرے بھائی, بہت توجہ سے میری بات سن لے. نعرہ مختصر ٹھیک رکھے, مختصر رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ ابو بکر صدیق ہے اور نبی کا عمر. عمر کون ہے؟ جو 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر. اور نبی کا وہ وارث ہے عمر جو کرسی پہ بیٹھا تو شیر بکری ایک ساتھ پانی پینے لگے. لوگ کو نہیں مار کے پوچھتے ہو کیا رہا ہے, یہیں پہ شیر کھڑا, یہیں پہ بکری کھڑی ہے. کسی نے کہا چپ ہو جاؤ, عمر کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. عمر کرسی پہ بیٹھے ہوئے, غیرت نہیں آتی ہے؟ بات کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے معاذ خاتون جنت کے پیٹ میں لا کرائی جس سے آپ کا عمل ظاہر ہوا. میں کہتا ہوں غیرت کار عمر وہ ہے جس کے نام کی دہشت جیسے وہ کسرا کے ماتھے پہ پسینے اتار دیتی تھی. شرم نہیں آتی؟ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ. تو ہے چلوں آگے, برا تو نہیں لگ رہا نا؟ ہم سنی بریلوی لوگ, ہاں بے ادب گستاخ نجدی کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت ہے. توجہ, عمر کون ہے؟ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر, 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے. ایک دن آپ کے بیٹے گزر کے جا رہے ہیں, راستے میں شہزادے مل گئے, شہزادے حسن حسین. آواز دے کے کہا ہمارے نوکر کے بیٹے. بات سن, وجد میں تھے, جوش میں تھے, آواز دے دی ہمارے نوکر کے بیٹے, بات سن کے جا. حضرت عمر کے بیٹے دوڑ کے آگے, جی 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 کیا حکم ہے؟ جو بات کہنی تھی کہہ دی. گھر گئے حضرت عمر کے بیٹے, کہنے لگے ابا جی آج نا علی کے بیٹوں نے ہمیں نوکر کا بیٹا کہا ہے. تو حضرت عمر نے کیا کہا, لکھوا لائے گا جو بات کہی ہے. اس نے سوچا شاید ابا کو دلیل کے طور پہ کہنا چاہیے. بیٹے نے کہا ہاں کیوں نہیں, دور سے گیا کہیں پہنچا جہاں علی کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے. کہا شہزادوں کا کیا بات, ابھی تم نے کیا کہا تھا مجھے؟ کہ ہم نے کہا تھا ہمارے نوکر کے بیٹے. کہا کہ کیا لکھ دو گے؟ کہا ہم علی کے بیٹے ہیں, جو کہنا جانتے ہیں وہ کر کے دکھانا بھی جانتے ہیں. کہا لکھ دیں گے؟ کہا ہاں کیوں نہیں لکھیں گے؟ کہا لکھ دو میرا باپ تمہارا نوکر ہے. شہزادوں نے لکھا اور دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے نام کے سائن کر دیے, دستخط کر کے بیٹے نے توڑ لگا دی. ابا جی یہ میرے واقعہ گیا ہے. حضرت عمر نے تحریر دیکھی ہے, غصہ نہیں آیا, ماتھے پہ شکن نہیں آئی ہے, بلکہ آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. تحریر کو چوپ کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں, منبر پہ آئے اعلان کرتے ہیں. اے لوگ آج تک عمر کو فکر رہتی تھی قبر میں جائے گا, حضور کی غلامی کا ثبوت میں استعمال کر کے عمر مرا دیکھا. علی کے بیٹوں کی وجہ سے عمر کی یہ ختم ہو گئی ہے. کہا لوگوں کو میرا انتقال ہو جائے تو اس تحریر کو میرے قبر میں رکھ دینا, تاکہ اگر فرشتے پوچھیں گے ماں بندہ تقول فی الحق هذا الرجل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو یہ تحریر نکالنا دکھاؤں گا. اور کہوں گا فرشتوں ان کے بارے میں چھوڑو, عمر کو
سارے لوگوں کی؟ قوم کو لڑا مت، بیوقوف نہ بناؤ، وہ بتاؤ جو اہل بیت کی حضور کے صحابہ نے توقیر اور تعظیم کر کے دکھائی ہے۔ ہاں آج نا ذرا سا وہ بن جائے نا منبر، کتنی بڑا سید آ جائے کرسی سے تھوڑی اٹھے گا، کتنی بڑا سید آ جائے پھر تو نیتا ہے نا بیٹھا کرسی پہ، جی نا، کائنات کی ساری کرسیاں اس کرسی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے جو کرسی میرے مدینے والے کی در پہ بچھنے والی چٹائی سے نسبت رکھتی ہے۔ یہ خیال رکھیے گا، خیال رکھیے گا، اور یہ احترام اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ آج نہ خالی جو پیر سید ہوتے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے، جو بڑی گاڑیوں میں سید آتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے پڑھنے والے سید کو بھی اپنے سر کا تاج بنا کے دکھایا ہے، خدمت کرنے والے سید کو بھی، مزدور سید کو بھی احترام دے کے دکھایا، مزدور سید کو بھی۔ آج ہمارے لیول الگ ہو گیا، آج غریب سید نہیں پڑھے جاتے، اصلی نسلی سید غریب ہے نا تو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ بریلی کے امام سے پوچھنا سید ہوتے کون ہے، وہ تمہیں بتائیں گے سید کسے کہتے ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا، پالکی میں بیٹھ گئے تھے پھر اتر گئے، کہا خوشبو بتا رہی ہے تم میں سے علی کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر سید زادے نے نکل کے کہا تھا میں خاتون جنت کا لال ہوں، کہا پھر بیٹھ پالکی میں احمد رضا کندھے پہ لے کے جائے، کندھے پہ لے کے جائے گا۔ اس نے کہا نوکر ہوں حضور، یہ کیوں کہا کہ نوکری کے لیے دنیا پڑی ہے، علی کے لال نوکری کے لیے نہیں ہے، انہی کی خدمت ہم کریں گے، تاریخ گواہ ہے۔ تو ہم سیدوں سے پیار کرتے ہیں، حضور کے صحابہ نے سیدوں کا احترام کر کے دکھایا، آج نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو میں اگر تفصیل سے ایک بات کروں تو بڑا وقت چاہیے، گھنٹہ بھر ہونے والا ہے گفتگو کو، بس اتنا سمجھ لیجئے ہم نے حضور کی آج کا احترام بھی حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے سیکھا ہے، حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے، حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے۔ اور پھر آل میں اگر بات کروں حسنین کریمین کی، حسنین کریمین وہ ہیں جن کو میرے نبی نے فرمایا یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بچے کھڑے رہنے دو، بچوں کو تکلیف نہ دو، بڑوں کو کھڑا ہونا پڑے ہو جائیے گا، بچوں کو تکلیف نہ دیں۔ یہ وہ پودے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے دور میں سنیت کا ایک مضبوط درخت رکھتے نظر آئیں گے، ابھی ان کی جڑیں کچل کے انہیں کمزور نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ بچوں کو احترام دیا کریں، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ آقا کریم نے فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اگلی بات کرنے لگا ہوں، حسن بھی ہمارے ہیں اور حسین بھی ہمارے ہیں۔ یہ میرے سر سے تاج علماء بیٹھے، شیخ الحدیث صاحب بھی، مفتی صادق بھی ہیں، تمام تر علماء ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، حسین ڈائریکٹ پرورش پاک کے مدینے سے کربلا نہیں آیا، اس پہ بھی غور کریں۔ حسین وہ ہے جس نے 25 سال ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے حضور کی حدیثیں پڑھائی ہیں، 25 سال ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے امام حسین نے حضور کی حدیثیں پڑھائی، درس حدیث دیا ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے 25 سال تک میرے حسین، اور انہی 25 سالوں میں میرا امام 25 حج پیدل کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور کمال کی بات ہے دونوں بھائیوں نے ساتھ میں پیدل حج کیے تھے، 25 حج پیدل کیے تھے دونوں بھائیوں نے۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ 25۔ کیمرہ نہیں، پروٹوکول نہیں، استقبال، دکھاوا۔ اب تو عورتیں بھی برقع پہن کے حج کرنے جا رہی ہیں، قوم کا پیڑا کر دیا ان بچیوں میں۔ بغیر محرم کے مفتیان اکرام بیٹھے، پوچھو بغیر محرم کے جہاز میں بیٹھ کے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اکیلی جنگلوں میں ٹہلی پھر رہی ہے، یہ کون سا دین ہے؟ صرف اس لیے کہ تو سیلیبریٹی بن جائے، اسٹار بن جائے، لوگ تجھے جان لیں۔ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جانتے تو ابو جہل کو بھی ہیں لوگ، اور جانتے ابو بکر کو بھی ہیں لوگ، لیکن ابو بکر کی پہچان میں عزت ہوتی ہے، ابو جہل کے نام میں نفرت ہوتی ہے۔
تو یہ کون سا تماشا لگا رکھا ہے؟ بہتر ہے چل رہے ہیں اور نوجوان پروٹیکشن دے رہے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے زنجیر ہو، غیرت کر بھائی، غیرت کر. اللہ نے تجھے عزت کا رکھوالا بنایا، عزت کا لٹیرا نہیں بنایا. آئے دن جسے دیکھو یہ پیدل جا رہی وہ پیدل جا رہی، غیرت نہیں آتی ہے نا. اور اسلام کا ایسی بھی غیرت عورتوں نے بدنام کر رکھا ہے. کیا کہنے زندہ باد. یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں. انہی غیرتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہے. آپ سے بھی میری گزارش ہے کچھ نیکیاں ایسی کر لیا کرو کہ جس میں بندے اور خدا کے علاوہ کسی تیسرے کو خبر نہ ہو. کر لیا کرو کچھ نیکیاں ایسی. کچھ تو چھوڑو یار آخرت کے لیے. ساری سوشل میڈیا کے لیے کر لیا ہم نے، ساری نیکیاں ہم نے انٹرنیٹ کے لیے کر لی، ساری نیکیاں ہم نے دنیا کے لیے کر لی. حسنین کریمین 25 سال پیدل کیے. کتنے؟ 25 سال پیدل کی. اور دونوں بھائی ساتھ جاتے ہیں. ایک حج کے لیے جا رہے ہیں، دونوں بھائی ساتھ جا رہے ہیں. جیسے ساتھ جا رہے ہیں راستے میں ساحل مل گیا، راستہ بھٹک گیا ہوگا. سامان میں سفر اس کے پاس کچھ نہیں، بھوکا پیاسا. اس نے آتے دیکھا چاند سے چہرے، کہنے لگا شہزادو کچھ مدد ملے گی؟ کہا کیا چاہیے؟ کہا بھوکے پیاسے ہیں مسافر، کچھ ہے نہیں. کیا دیں؟ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، سارا ہی اٹھا کے دے دیا. سارا ہی اٹھا کے دے دیا. غور کیجئے گا، سارا جب اٹھا کے دے دیا نا، چلے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے سفر آغاز. پھر چلے آگے. بھوک لگی امام حسین کو، کہتے ہیں بھیا جی بھوک لگی ہے. کہا چلیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آگے انتظام ہوگا. چند قدم آگے چلے تھے نا، ایک بوڑھی کی جھونپڑی نظر آئی. امام حسن فرماتے ہیں حسین کہا جی بھیا کہا ذرا جا کے بات تو کرو نا، کوئی ہے گھر میں؟ کہا کوئی ہے گھر میں؟ کہا ٹھیک ہے جی. اندر گئے امام حسین، جا کے پوچھا کوئی ہے؟ اندر سے بوڑھی کی آواز آئی کیا بات ہے؟ کہا ماں پردیسی ہے، کچھ ملے گا کھانے کے لیے؟ کچھ ملے گا کھانے کے لیے؟ بوڑھی نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ ہے، اگر کہو تو لا دوں. دونوں شہزادوں نے کہا ٹھیک ہے امی لا دیں. جب لے کے آئے نا آدھا پیالہ امام حسن نے پیا، آدھا پیالہ امام حسین نے پیا. دودھ پی لیا دونوں. جانے لگے تو بوڑھی کہنے لگی شہزادو کس ماں کے لالو نام تو بتا کے چلے جاؤ. کہا ماں کیوں؟ کہا میں یہ سوچ رہی ہوں جب سے دیکھا ہے کہ جس کی آنگن میں یہ دونوں چاند بچپن سے نکلتے ہوں گے اس ماں کا کلیجہ کتنا ٹھنڈا رہتا ہوگا. کہ اتنے حسین لال آج تک میں نے دیکھے ہی نہیں. ماں کی دیکھ بھی کہاں سے میرا ایمان جو کہہ گیا تیری نسل پاک میں تو رہے نور تیرا. بات تو احمد رضا نے ختم کر دی ہے نا. ایسے لال نہیں دیکھنے کو ملے تھے. کہا ماں پوچھ کیوں رہی ہے؟ کہا بیٹے بڑی یاد آیا کرے گی، ایک بار دیکھتا کہ چہرہ پھر دیکھنا چاہوں گی تو کہاں ہوگے. جب اتنا سنا شہزادے نے مسکرا کے کہا ماں اگر ہمیں تلاش کرنا ہو کچھ اور محمد کا پتہ پوچھ لینا، محمد کے قریب پوچھ لینا. جہاں کو نبی رہتے تھے وہیں پہ شہزادے رہا کرتے. یا رسول اللہ زندہ باد. تاج الشریعہ تاج خدا سلامت رکھے. ٹھیک ہے بہت زیادہ جذبات آ جائے نا تو بس نعرے تکبیر نعرے رسالت مختصر رکھے میری باری میں تاکہ میں اپنی باتیں زیادہ کہہ سکوں. ٹھیک ہے نا، توجہ ہے سارے لوگوں کو. دونوں شہزادے چلے گئے، کچھ دن گزر گئے، سال بیت گئے نا. ایک دن بڑھیا حضور کے مدینے آ گیا. حضور کے مدینے آ گئی نا اور ہاتھ میں لاٹھی ہے، گھوم رہی ہے. امام حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا یہ تو وہی ہے جس نے دودھ پلایا تھا. یہ وہ ہوتے ہیں جو لقموں کا خیال کرتے ہیں. انہیں نمک حلال کہا جاتا ہے، جو اپنے دوسروں کو پہچانتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے. خدا کی قسم دیکھے تو صحیح دیکھا ارے یہ تو وہی بڑھیا جس نے دودھ پلایا. اماں جی مہمان بن جا ہماری. وہ بوڑھی نے یوں دیکھا، نظر کمزور ہو گئی تھی. کون ہو جی؟ کا مہمان بن جائیے نہ پوچھوں کون. 3 دن کے لیے مہمان بنایا، خدمت کی. 3 دن بعد جانے لگی نا 1000 درہم اور 1000 بکریاں تحفے میں دی. بوڑھی کہنے لگی اب جاؤں کہاں؟ اماں رکنا، ابھی تو حسین سے ملی، ابھی میرا حسن باقی رہ گیا ہے نا. امام حسن کی چوکھٹ پہ لے کے آگیا. بھیا کون ہے؟ دیکھو نا کون آیا. دروازے پہ نکلے. امام حسن نے دیکھا اچھا یہ تو وہی ہے جس کے ہاں دودھ پیا تھا. کہا ہاں. کہا تم نے کیا دیا؟ کہا بھیا میں نے 1000 بکریاں دی، 1000 درہم. کہا میں بڑا ہوں میرا حق زیادہ ہے. فرمایا خادم کو 1500 بکریاں دو اور 1500 درہم لا کے دے دیے جائیں.
میں بڑھاؤں میرا حق زیادہ ہے، میرا حق زیادہ ہے۔ 1500 درہم 1500 بکریاں 2500 درہم 2500 بکریاں پوری دیکھ کے کہنے لگے ارے بچوں اتنی بکریاں اور اتنی درہم یہ کیسے لے کے جاؤں گی؟ فرمایا اما پریشان نہ ہو، گوشت دھونے کے لیے مزدور کر دیا جائے گا، رہتے بعد بکریوں کی شہر سے باہر تک ہم چھوڑ کے آئیں گے، دونوں شہزادے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے اور درہم کے لیے مزدور کر دیے گئے۔ جب پوری جانے لگی کہتی اب تو بتا دو تمہارا میرا رشتہ کیا ہے، اتنی خدمت کیوں کی ہے؟ کہتے اما جو بھول گئی ہے ہم نہیں بھولے گئے، اما ہم وہی ہیں جو ایک دن تیرے دروازے پہ آئے تھے، تم نے ایک پیالہ دودھ پلایا تھا، ہم وہی تو تھے، ہم دونوں بھائیوں نے آدھا آدھا پیالہ دودھ پیا تھا۔ ماں کہنے لگ جاتی ہے ارے شہزادے تو تم نے مجھے یہ دودھ کا بدلہ دیا ہے؟ کہا نہیں ماں وہ تو انہوں نے مہمان نوازی کی ہے، بدلہ نہیں دیا ہے، اور لیکن بدلے کی بات تو میدان قیامت لکھوانے دے، بازار قیامت آنے دے، جب بدلے کی بات آئے گی ہم ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں داخل کر کے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ آتا کہ فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ کے اور خود کہیں منگے کا بھلا ہو، منگا تو ہے منگا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکرایا۔ زندہ باد۔ بھائی یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت تو بات ہی ختم کر گئے، اعلیٰ حضرت کہتے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگوں کا ہاتھ اٹھتے کی، داتا کی دین تھی تو بھی قبول و عرض میں، بس بس اتنا فاصلہ تو اٹھا وہ دینے کے لیے تیار، جھولی پھیلا وہاں ملنے میں دیر، ملنے میں دیر، حسن بھی لاجواب ہے حسین بھی، حسن بھی لاجواب ہے حسین بھی۔ بس آپ سے چند باتیں کرنے میں توجہ ہے سارے لوگ؟ ابھی تھکے نہیں ہیں نا؟ نہیں تھکے نا تو پھر میں بھی نہیں تھکاؤں، ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ کربلا میں پانی کس تاریخ کو بند ہوا تھا؟ ذرا جلدی بولے۔ ماشاءاللہ یہ بچہ بول گیا، اللہ سلامت رکھے۔ میں حسن بھائی ایک بات کہتا ہوں، میں دیکھیے تاریخ ہے مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مفتیان کرام تشریف فرمائے، تاریخ مختلف ہو سکتی ہے، قلمکار الگ ہو سکتے ہیں، رد و بدل تاریخ میں ہو سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا قلم ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کربلا میں آل رسول 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، تو اگر انہوں نے بھوکے پیاسے کا ذکر کیا ہے تو پھر بھوکے پیاسے ہی شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ میں مزید نہ میں کسی نام یا کسی ذات پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اور کربلا کی جو تاریخ ہے تواتر کا ایک اپنیام لگتا ہے کہ کوئی واقعہ اتنا مشہور ہو جائے، اتنا مشہور ہو جائے کہ ہر کس و ناقص کو پتا ہو، تو اس کے درست ہونے کے لیے مزید الگ سے کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ یہ قصور ہے، میں نے آپ کی بات سمجھی اور سمجھائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب رہ گئی کربلا کی بات اگر میں کروں تو اگر ساری کتابوں کو تاریخ کی دریا کی نظر کر دو، سارے علماء کے زبانوں پہ تالے لگا دو کہ کربلا کوئی بیان نہیں کرے گا، 100 سال کے بعد بھی اگر سب سے پکی تاریخ کو یاد رہ جائے گی تو وہ کربلا کی تاریخ یاد رہ جائے گی۔ اس لیے کہ کربلا ہم نے درسگاہ میں بعد میں سیکھی ہے، ماں کی گود میں پہلے سن لی تھی، ممبر پہ ہم نے کربلا بعد میں سنی ہے، ماں کی گود میں کربلا کی داستان ہم نے پہلے سن لی تھی۔ اگر خطیب ذکر کرنا بند کر دے، اگر مصنفین لکھنا بند کر دے، پھر بھی مائیں کافی ہیں قیامت تک کربلا کو یاد رکھنا۔ یہ بات کہہ دیا ٹھیک ہے جی؟ حسن بھی لاجواب ہے اور پانی کتنی تاریخ کو بند ہوا؟ زور سے بولو، ابھی سارے نہیں بول رہے، کتنی تاریخ کو؟ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، 7 8 7 کی شام کو پانی بند ہوا تھا، 8 9 10 10 تک کتنے دن ہوئے؟ 3 دن، 10 کو 3۔ شب عاشور کون سی ہے؟ 9 کی 9 کی شام، 10 کی رات، ٹھیک ہے نا؟ جب 9 کی شام ہو رہی ہوئی
کب 10 کی رات کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، واقعہ سبھی نے سنا ہے، بس چند اہم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کربلا جو ہے نا، کربلا صرف بھائی بس تھوڑا سا، کربلا صرف ایک جنگ نہیں ہے، کربلا ایک مکمل طرز حیات ہے. اگر آپ مجھ سے بات کریں تو میں کربلا میں حقوق العباد بھی دکھاؤں آپ کو، کربلا میں حقوق اللہ بھی بتاؤں آپ کو، کربلا کے اندر میں اخلاق پہ بھی آپ کو گفتگو کر کے دکھاؤں، کربلا میں معاملات پہ بھی گفتگو کر کے دکھاؤں. کربلا وہ ہے جو مکمل زندگی سکھا رہی ہے. کربلا کو آپ قریب سے دیکھیں، مگر معاف کیجئے گا، ہم نے کربلا کو صرف ایک میلے کا دن سمجھ لیا. 10 محرم کو ہم نے صرف ایک تہوار بنا کے رکھ دیا. برا نہ مانیے گا، یہ بہت کڑوی سچائی ہے جو میں کرنے لگا. کربلا کے 10 تاریخ کو ہم نے ایک فیشن میں تبدیل کر کے رکھ دیا. آپ کہیں گے کیسے؟ 10 محرم آتی ساری نئے کپڑے پہن کے نا میلے میں جا رہے ہیں. ہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ میلہ ہے. مرد نہیں، عورتیں بھی نکل کے، بہن بیٹیوں کے سروں کے دوپٹے اتر کے، کبھی مہندی کے نام پہ، کبھی دھاگے کے نام پہ، کبھی چڑھاوے کے نام پہ، کس نام پہ بیٹیوں نے پردے چھوڑ دیے. میں اگر بات کروں، اعلیٰ حضرت نے مروجہ تعزیہ داری کو حرام قرار دیا ہے. میں اگر اس تعزیہ کی بات کروں آپ سے کہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہ کیا ایک جگہ پہ رکھ کے اس کی زیارت کیجیے، اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ بھی لے لو نا تو مجھے ذرا ایک بات بتاؤ، تعزیہ افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ بولے سارے. میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، انصاف کے ساتھ بات ہوگی، بات غلط ہو تو میری مجھے واپس کر جائیے. ہاں بتائیے، تعزیہ افضل ہے یا کیا افضل ہے؟ دونوں میں حسین. اور تعزیے کو دیکھنے کے لیے یا تعزیے پہ دھاگا باندھنے کے لیے، تعزیے پہ چڑھاوا چڑھانا، یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کو مفتیان اکرام بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی منتیں ماننا، دھاگے چڑھانا، یہ کسی بھی لکڑی کے ستون پہ یا کسی بھی کپش پہ باندھ کے، کاغذ لپیٹ کے اس کو یہ سمجھ لینا کہ اس پہ چڑھانے سے مدد اور امداد پوری ہوگی، اعلیٰ حضرت نے اس کو بالکل بین کیا ہے. ٹھیک ہے نا. میں جو بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. اعلیٰ حضرت نے گمراہی سے بچا کے ہمیں نا اس راستے پہ چلایا ہے جس پہ کربلا والا حسین چلا. توجہ ہے سارے لوگوں کی جو میں کہنا چاہتا ہوں. آج ہماری بہنیں نکل گئی 10 محرم کو، 10 تاریخ کی حضرت ہم جا رہے تھے، نکل کر کے نہ دیکھا نہ تو تعزیے چل رہے اور ڈھولک دونوں ہاتھوں سے چل رہے، ٹھیک ہے نا. نہ ایک کے منہ پہ داڑھی، نہ ایک کے سر پہ ٹوپی، اور دڑا دڑ دماغم تھی. عورتیں بیٹیاں پھول برساتی ہوئی چل رہی. میں نے کہا اس قوم کو ہو کیا گیا ہے، ہو کیا گیا ہے؟ معاف کیجیے گا، تقریباً ان 7 سالوں کے اندر 11 لاکھ مسلم بچیاں مرتد ہو چکی. کتنی؟ ہماری ٹوٹل تعداد کتنی بتائی جاتی ہے انڈیا میں؟ 25 کروڑ. 25 کروڑ. ٹوٹل 25 سے 30 کروڑ ہماری تعداد بتائی جاتی ہے. اس میں سے 11 لاکھ بچیاں مرتد ہو گئی ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، شریعت کے نام پہ بھی جو تم نے ناجائز راستے کھول رکھے ہیں، ان پہ بھی بین لگانے کی ضرورت ہے. میں دین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ کیجیے گا. سنیے حضرات، کربلا میں حسین تیرے محلے میں تعزیہ، اس تعزیے پہ جانے والی بزنس مین کی بہن بیٹی کربلا میں حسین کی بہن زینب ہے. بہت غور سے سنیے گا جو سمجھانا چاہتا ہوں. کربلا میں سیدہ زینب، یہاں کے میلے میں تیری میری بیٹی، یہاں تعزیوں کے نام پر دوپٹے اتر گئے، وہاں تعزیہ نہیں، حسین ہے. کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں. زینب جی بھائی کا حسین کربلا جا رہا ہے، جی کا خیال کرنا زینب، میری شہادت کے بعد نہ بال نہ کھولنا. بہن گریبان نہ نوچنا، حسین کربلا جا رہا ہے، تجھے پتہ چل گیا ہے حسین شہید ہو گیا ہے، میری بہن بغیر چادر کے میری لاش پہ نہ آنا.
یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو جنتی جوانوں کا سردار ہے. اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اس سے کہہ رہا ہے جو نبی کے گھرانے کی سب سے کم عمر کی سب سے بڑی ماریہ سیدہ زینب. میری شہادت کے بعد میری لاش پہ بغیر چادر کے نام یہ حسین کہتا ہے. توجہ ہے نا؟ پھر کربلا میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حسین میدان کربلا جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کربلا کوئی کھیل یا ڈرامہ یا اسکرپٹڈ کہانی نہیں ہے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے جس کو الفاظ کا چورن لگا کے بیان کیا جائے. میں تو اتنا جانتا ہوں کربلا میں 72 لاشیں ہیں. اگر کسی خاندان سے ایک جنازہ اٹھ جاتا ہے پورے خاندان کی ہنسی اڑ جایا کرتی ہے. کسی ماں کا ایک لال چلا جاتا ہے پورے خاندان کی عورتیں رات کے 12 بجے تک اس ماں کو تسلی دے کے کہتی ہے صبر کرنا بغیر خدا کا تھا اس نے لے لیا. کربلا میں کون سا صبر تھا خدا کی قسم. ایک 71 لاشیں سامنے ہے اور حسین کے قدم ابھی بھی کانپے نہیں ہے. حسین میدان کربلا جانے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے. سیدہ زینب نے آ کر کے کہا حسین کیا سوچ رہے ہو؟ کا ایک خیال میں بلا دیا کا کون سا خیال؟ کا میں سوچ رہا ہوں اکبر کہے ماں نے تیاری کر کے بھیجا تھا. قاسم کہے ماں نے تیاری کرائی ہے. عباس کہے ہم نے دعائیں دے کے بھیجا. اور محمد کہے زینب تم چومتی رہ گئی ہو. حسین کہہ رہا ہے چومنے والی ماں فاطمہ نظر نہیں آ رہی ہے. تسلی دینے والا آج کوئی حسین کو نظر نہیں آ رہا ہے. سیدہ زینب نے آگے بڑھ کے کہا حسین علی تھوڑا رکھ ابھی علی کا گھرانہ خالی نہیں ہوا ہے. چل سوال تو ہو فاطمہ بن میں تجھے زینب رخصت کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ زندہ باد زندہ باد. رضا کا حسن کیسا رہا ہے خدا سلامت رکھے. اور اسی گھرانے میں حجت الاسلام علامہ حامد رضا جیسے چاند بھی پیدا ہوئے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کے لوگ دور سے ہی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اسی خاندان کے اندر کا جو شریعہ جیسا آفتاب بھی نکلا ہے. اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کے ساتھ آل نبی اولاد علی کی بھی آمد ہو چکی ہے. اور یہ بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تیری نسل پاک میں ہے. جنہیں بریلوی ہونے پہ فخر وہی بولے تیری نسل پاک میں ہے. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ شکر ہے اللہ نے ہمیں سنی بریلوی بنایا. اور میں انہیں دیکھ کے کہتا ہوں کیسے آتا ہوں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکار کے بول بالے میری سرکار کے. ہاں حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ دامت اللہ علی تشریف فرما ہے. اور میں آپ کو ایک ایڈوانس میں پہلے یہ بات کہہ دوں جو کسی سے مرید نہ ہونا تو وہ اپنے بریلی والے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے لے. اس لیے کہ آج بھی بریلی شریف کی یہ خاصیت ہے کہ جو بریلوی ہوتا ہے نا وہ محتاج ہو کے تو مر سکتا ہے لیکن کبھی بدعقیدہ ہو کے نہیں مر سکتا ہے. آج بھی یہ بریلی شریف کی کرامت ہے. آج بھی بریلی شریف کی کرامت ہے کہ کبھی بھی بریلوی بدعقیدہ ہو کے نہیں ملے گا. تو ماشاءاللہ اپنے ایمان کا بھی تحفظ کرے. کیوں نہ ہو بریلی میں وہ لیٹا ہوا ہے جو عشق کا ایمان ہے. مصطفیٰ کی عظمتوں کے ناموس کا پہرے دار بھی ہے. جس کا نام لو تو فجر کے بعد ہر مسجد سے آواز آتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت میں سیدی اعلیٰ حضرت میں سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام. تو میں بات عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا. میں بات پوری کر لوں. میرا امام کربلا کے میدان میں کربلا کے میدان میں امام حسین گئے سجدے میں سر رکھا تلوار چلی سر کٹا. ایک مائی کا لال کو یہ ثابت کر دے زینب نے دوپٹہ اتار دیا. سیدہ سکینہ کو کسی نے بے پردہ دیکھا ہو. علی کے گھر کے کسی ایک بچے کو بے پردہ کسی نے دیکھا ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک نئی کربلا کے میدان میں باپ کا لاشا جس میں عمر محمد کی لاشا جو سیدہ زینب کے اپنے بچے
جس میں اکبر و غازی کا جسم بھی ہے لیکن سر کا دوپٹہ نہیں اترا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 10 محرم کے نام تازیہ داری کے نام پر تمہاری بیٹیوں نے دوپٹے کیوں اتار دیے؟ خیرت کی چادر کیوں اتار کر پھینک دی؟ کیا دعوت تمہیں دیا گیا ہے؟ کس نے یہ اجازت دی ہے؟ تازیہ کے نام پر تیری بیٹیاں دوپٹے اتار ہے، دونوں اور دھاگے کے نام پر تیری بیٹی بے پردہ ہو کر کے میدان اور بازار میں نکل آئے. اگر قیامت میں علی کی بیٹی نے پوچھ لیا میرے اکبر کی لاش کو گھوڑے توڑتے رہے، میں نے دوپٹہ نہیں چھوڑا تھا، حسین نے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا، ہم نے پردہ نہیں چھوڑا تھا، پھر تمہیں کیا حق بنتا ہے 10 محرم کو تم پردہ چھوڑ کر کے بازار میں نکل آؤ؟ تمہیں خدا کا واسطہ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، ورنہ بریلی سے آواز آتی ہے آج لے ہوں کی پناہ، آج میں قربان تم سے کل نہ مانیں گے قیامت میں آ کر توجہ ہے سارے لوگوں کی. ایک ایک بندے سے گزارش ہے پردہ لازم کر دو گھروں میں. کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ متفق ہیں؟ بتاؤ حسین والا پردہ چاہیے یا یزید والی بے غیرتی چاہیے؟ زینب والا پردہ ہونا چاہیے نا. 10 محرم کو کسی کی بھی بیٹی بے پردہ گھر سے نہ نکلے. اور ضرورت ہی کیا ہے نکلنے کی؟ پردے کے ساتھ بھی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، معاف کیجئے گا میرا اپنا ذہن ہے. حسن بھائی یہ ہمارے مرکز کے تاجدار تشریف فرمائے، ہمارے سروں کا تاج ہے. اللہ ہمیں ان کے قدموں میں زندگی دے اور انہی کے قدموں میں موت دے دے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں. 10 محرم آتی ہے، سبیل لگتا ہے، بولو سبیل پانی، ہر کونے پہ پانی، ہر کونے پہ پانی، ہر کونے کتنے بڑے کڑے پہن رکھے پھر بھی پانی پانی بانٹ رہے، ناک بندے کان میں سب کچھ پہنے گھوم رہے، کڑے بانٹ رہے. کیا کہ حسینی ہے، حسینی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تو دکھا، جس پانی کو تم 10 تاریخ کو سب سے زیادہ بانٹ رہے ہو نا، حسین نے مڑ کے بھی اس پانی کو نہیں دیکھا تھا. اگر یاد نہ ہو تو یاد دلا دو. میرا امام جب لڑتے لڑتے نہر فرات تک گیا ہے، گھوڑا نہر فرات میں ڈالا، ہاتھ میں پانی لیا، منہ کے قریب لایا، پیچھے سے آواز آئی حسین، مڑ کے دیکھا تو رانا مصطفیٰ کر رہے تھے. کہا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا نہر فرات ہے، پانی جلانا. کہا پھینک لے، یہ پانی تیرے ہوٹوں کے لایا ہے، کچھ لے لے رہا ہے، تو آئے گا سر سے میں تیری پیاس بجھاؤں گا. بتانا کچھ اور چاہتا ہوں، بتانا یہ 10 تاریخ کو حسین نے پانی نہیں دیکھا تو سارے سنی پانی پہ پڑے گئے اور حسین کی آخری سانس پہ بھی سجدہ قضا نہیں ہوا. 10 تاریخ کی مسجد پھر بھی خالی. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ پانی جسے دیکھا ہی نہیں سارے ڈوب گئے اس میں جا کے. نماز جو چھوڑی نہیں اس میں گئے ہی نہیں جو 10 محرم کو. کیا لمحے فکریہ سوچو حسین کو پانی کی فکر اتنی نہیں تھی جتنی نماز کی فکر تھی. حسین کو روٹی کی فکر اتنی نہیں تھی جتنی قرآن کی فکر تھی. میرے حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے پہ چڑھ کے سنایا. ایک بیٹی اور بیٹے سے گزارش کروں گا اللہ 10 محرم کا دن دینا تو روزہ رکھنا، روزہ رکھنا، فجر بعد قرآن لے کے بیٹھ جانا. خدا توفیق دے اچھا پڑھنا جانتے ہو تو مغرب سے پہلے پہلے قرآن مکمل کر دینا اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہنا کربلا والو تم نے ہمارے لیے نسلیں لٹائی ہیں، ہماری طرف سے یہ قرآن کی تلاوت آپ کے لیے تحفے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولو انشاءاللہ. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کربلا سبق ہے. کربلا میں کسی نے دوپٹہ اترتے بھی دیکھا ہے. ہم ادب والے لوگ ہیں. میرا امام تو کہتا ہے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کربلا مکمل سبق ہے. کربلا ضابطۂ حیات دیتا ہے، کربلا جینے کا اصول دیتا ہے. کربلا یہ بتاتا ہے حقوق العباد کیسے ادا کیے جائیں. کربلا یہ بتاتا ہے ہمیں کہ حقوق اللہ کو کیسے ادا کیا جائے. کربلا یہ بتاتا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں. کربلا یہ بتاتا ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں. کربلا یہ کہتا ہے ظلم کی انتہا کیا ہے. پھر کربلا یہ بھی بتاتا ہے کہ صبر کی انتہا کیا ہے. ہمیں سب کچھ کربلا نے بتایا ہے. لیکن سلام ہو نبی کے گھرانے پر، سلام ہو خاتون جنت کی پوری نسل پر. مدینے سے کربلا
کربلا تک حسین حسین رہے اور پھر کربلا سے حسین کی جگہ زینب حسین بن گئی ہے، زینب حسین بن گئی ہے۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا 9 مہینے میں کربلا کا سفر واپسی کا مدینے تک مکمل ہوا ہے۔ 5600 میل کا سفر ہے، علی کے گھر والوں نے پیدل سفر کیا ہے، لیکن زینب تیری عظمتوں کو سلام، جب مدینے پہنچی ہے نا تو 9 مہینے کا سفر ہے، 5600 میل سفر کیا گیا اور آپ نے 72 قرآن آپ نے مکمل کر لیے تھے۔ مدینے پہنچتے پہنچتے 72 قرآن مکمل کیے اور 72 قرآن مکمل کرنے کے بعد رخ کیا مدینے کی طرف۔ سجاد کا جی کا یہ کیا ہے سامنے؟ کہا پوتی یہ حضور کا مزار ہے، آپ کو نہیں پتا؟ کہا مجھے تو پتا ہے۔ کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھا؟ کہا بس یقین اور گواہی کے لیے پوچھا ہے۔ کس کا مزار ہے؟ کہا نانا کا۔ پھر کہا قریب آؤ، قریب کھڑا کیا، کہا رک کر ذرا کربلا کی طرف۔ کہا حسین گواہ رہنا میں نے تمہاری امانت مدینے تک خیریت سے پہنچا دی ہے۔ سیدہ زینب امام سجاد کو لے کر کے آئی ہیں اور میں کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پر باری امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم ہر دور میں ہر حال میں صبر کریں گے جب تک زندہ رہیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے اور اپنی نسلوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا سبق پڑھا کے مریں گے کہ وہ جب تک زندہ رہیں بریلی کے احمد رضا کا نعرہ لگاتے رہیں۔ کرتے وعدہ انشاءاللہ، کرتے وعدہ انشاءاللہ، ہم نہ کسی رافضی کی مانیں گے نہ کسی خارجی کی مانیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے یہ بتانے کے لیے بریلی کا احمد رضا کافی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہمیں بریلی کا احمد رضا کافی ہے۔ بس جو ہوئی اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ جلسہ نور زندہ باد، اراکین کمیٹی پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔